Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic with regard to 12th history is distinctive features of the Mughal Chronicles. यानी फीचर्स खदोखाल क्या थे मुगल क्रॉनिक्स। पहले हमको जानना चाहिए कि व्हाट आर दीज क्रॉनिकल्स। यानी क्रॉनिकल्स का मतलब है वाक़ात का रोज़नामचा, एक जो दिन ब दिन रोज़ मुग़ल दरबार में हुआ करता था, उनके मुतलिक मुसन्निफ़ लिखा करते थे और छोटे छोटे आप मान लीजिए रोज़नामचे बनाते थे, तो जिन्हें बाद में मुग़ल क्रॉनिकल्स कहा जाता है। तो इन्हीं क्रॉनिकल्स के फीचर्स के बारे में, खतुखाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्रॉनिक्स क्या थे। Chronicles commissioned by the Mughal emperors are an important source for studying the empire and its court. These chronicles जो कमीशन हुए हैं, these chronicles जो कमीशन हुए हैं, कमीशन यहाँ पर मतलब है जो मंजूर हुए हैं, जिनको मंजूरी मिली है, मंजूर शुदा यानी सनद याफ्ता क्रॉनिकल्स जो हैं, जो जिनको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मुग़ल बादशाहों ने कमीशन कर दिया है, मंजूरी दे दी है, और एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडीइंग द एम्पायर एंड द कोर्ट। ये बहुत ही ज़रूरी सोर्सेज हैं टू स्टडी अबाउट द एम्पायर एंड द कोर्ट। ये सबसे उम्दा और नहायत ही ज़रूरी यानी तसल्ली बख्श मवाद है जिनसे हम मुग़ल सल्तनत या मुग़ल एम्परर या मुग़ल बादशाह या मुग़ल कोर्ट या मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। They were written in order to project a vision on an enlightened kingdom. ये ऐसे क्यों लिखे जाते थे? They were written, इनको क्यों लिखा जाता था? In order to project a vision, एक नज़र सी डाली जाएगी of an enlightened, रोशन ख्याल। enlightened मतलब है रोशन ख्याल बादशाह सल्तनत का। ये जो मुग़ल सल्तनत जिस बादशाह की भी थी, ये रोशन ख्याल सल्तनत थी, ये रोशन ख्याल किंगडम थी। हु केम अंडर इट्स अम्ब्रेला, जो भी इसके छत के नीचे आते हैं, मुग़ल सल्तनत के छत के नीचे जो भी आते थे, चाहे इनका कोर्ट आता था, बादशाह खुद आता था, एडमिनिस्ट्रेशन आती थी, इनके अमीर आते थे, इनका दूसरा कोई चीज़ आता था, इनकी आर्मी आती थी, सब के बारे में इन किताबों में लिखा गया है। सब के बारे में इन किताबों की गरज यहाँ पर कहने का है, अंडर द अम्ब्रेला, इस छत के नीचे, मुग़ल सल्तनत के छत के नीचे, मुग़ल कोर्ट के नीचे जो कोई भी आता था, उसके बारे में तफसील से इन मुग़ल क्रॉनिकल्स, इन रोज़नामचों, इन किताब, छोटे मोटे किताबों में लिख दर्ज किया गया है। दैट इज़ वाई वी से दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर स्टडीइंग द मुग़ल एम्पायर। ऑथर्स ऑफ मुग़ल क्रॉनिकल्स फोकस्ड ऑन इवेंट्स related to life of emperor or ruler, their family, the court, nobles, war and administrative system। ये जो इन रोज़नामचों, इन किताबों के जो आथर्स मुसन्निफ़ लोग थे, इन्होंने किस चीज़ की तरफ फोकस ज़्यादा कर दिया है, किन चीज़ों को इन किताबों में दर्ज कर रखा है, इन्होंने किस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है, कौन सी चीज़ इन्होंने कलम बंद कर दिया है, इन्होंने क्या किया है। लाइफ ऑफ द रूलर, बादशाह की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। इसकी सादा ज़िंदगी थी, इसकी आरामदेह ज़िंदगी थी या ऐश अशरत की ज़िंदगी थी। इसकी फैमिली के मुतालिक लिखा है, इसकी फैमिली क्या थी, इसकी फैमिली का क्या साइज़ था, क्या था, कुछ था। द कोर्ट, इसका दरबार कैसा था जहाँ पर हुकूमत के आर्डर्स निकलते थे, जिसे हम उर्फ़ आम में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कहते हैं, यानी इनका कोर्ट। नोबल्स, इसके अमीर जो थे, इसके कारण जो थे, काम चलाने वाले लोग जो थे, इनका हाल चाल क्या था, लड़ाइयों, वार्स का हाल चाल, वार्स के बारे में तफसील से लिखा था कि किन बुनियाद पर किस तरह से जंगें लड़ी जाती थी। एंड
ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اور اس کے بعد ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیا تھا، یعنی حکومت چلانے کا ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیا تھا، حکومت کس طرح سے چلائی جاتی تھی. یہ سب کچھ ان آتھرس نے، یہی تو مغل سلطنت کا کریکس ہے جو ان آتھرس نے، جس کی طرف انہوں نے فوکس کر دیا ہے. بادشاہ کیسا تھا، فیملی کیسی تھی، کورٹ کیسا تھا، نوبلز کیسے تھے، وارز کیسی تھی، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کیسا تھا، یہی تو سب کچھ ضروری تھا جو انہوں نے ان میں قلم بند کر رکھا ہے. These chronicles were written in Persian language. یہ جو کتابچے، یہ کرونیکل چھوٹے چھوٹے کتابچے جو لکھے گئے تھے، they were written in Persian language. یہ فارسی زبان میں لکھے گئے تھے. These chronicles were written in Persian language. یہ فارسی زبان میں لکھے گئے تھے. The language flourished as the لینگویج آف دا کورٹ. یہاں پر ایک بات ہمیں ضروری یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اس وقت جو درباری، جو سرکاری زبان تھی، دیٹ واز دا پرشین، کیونکہ اسی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. اور یہ مغل سلطنت کے جو واقعات، یہ جو کرونیکلز لکھے گئے ہیں، یہ بھی لکھے گئے ہیں اسی زبان میں، اس پرشین لینگویج میں. تو یہاں پر ایک بات یہاں یاد رکھنی ہے کہ یہ زبان اس وقت آپ مان لیجئے ایک قسم کی سرکاری زبان مانی جاتی تھی، دا لینگویج آف دا کورٹ. As the Mughals were Turks by origin. حالانکہ یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے، the Mughals were Turks by origin. جو مغل سلطنت، جو مغل بادشاہ تھے، وہ ترکس تھے، ترکستان سے آئے تھے، ترکی کے رہنے والے تھے، ترکس تھے. اور by origin henceforth Turkish was their mother language, mother tongue. حالانکہ ان کی جو مادری زبان تھی وہ ترک تھی. لہٰذا حالانکہ انہوں نے ایک احسان بھی کر رکھا ہے کہ اپنی زبان کو یہاں پر انہوں نے، اپنی مادری زبان کو، اپنی مدر ٹنگ کو یہاں پر سرکاری زبان نہیں بنایا ہے، بلکہ یہاں پر اس وقت چلنے والی زبان جو اس وقت تھی پرشین، اسی کو سرکاری زبان بنا دیا ہے. Chronicles narrating the events of Mughal emperors reign contained alongside the written texts images that described an event in visual form. یہ جو کرونیکلز تھے، نریٹنگ، یہ تصریح کر رہی تھی، یہ واضح کر رہے تھے دا ایونٹس آف دا مغل امپررز، مغلیہ سلطنت کے زمانے کے، کنٹیننگ along the written texts images. یہ لکھائی میں جی بھی انہوں نے یہ جو ان کے یہ ایونٹس تھے، یہ لکھے بھی تھے کتابوں کی صورت میں لکھے بھی تھے، اور امیجز اور شکلیں بھی بنائی گئی تھی، جیسے تھیوری بھی تھی اینڈ پریکٹیکل واز آلسو دیئر. اینڈ پریکٹیکل، ان کتابوں میں تھیوریٹیکلی بھی دکھایا گیا تھا اینڈ پریکٹیکلی بھی دکھایا گیا تھا دا ایونٹس آف دیز امپرر، یعنی دونوں تھیوری اینڈ پریکٹیکل. جیسے کہ آج کل کے کتابوں میں ہمیں کسی جگہ کوئی تھیوری ساتھ میں دائیں بائیں، وہاں پر اس کی شکل بھی دکھائے تاکہ بچے آسانی کے ساتھ سمجھیں تھیوری کو. پریکٹیکل میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ پریکٹیکل میں بھی یہ زیادہ اس وجہ سے یہ زیادہ سمجھ سکیں گے. When scenes or themes in a book were to be given visual expression, جب سینز کسی سین یا کسی تھی مقصد یا کسی سین یا کسی مقصد کو یا کسی شو یا کسی مقصد کو کسی کتاب میں دکھانا تھا، اس کو بصری شکل دینی تھی. ویژول ایکسپریشن ہم مانیں گے، بصری شکل اس کو دینی تھی، یعنی اس کو ڈراماٹائز کرنا تھا. جیسے کہ ہم مطلب کسی ایونٹ کو آج ٹی وی پر دیکھتے ہیں، دیٹ از کالڈ ویژول ایڈس. ویژول ایڈس کی شکل میں اس کو دی جاتی تھی. دا سکرائب کا مطلب ہے یہاں پر کاتب، لکھنے والا، مصنف. دا سکرائب لیفٹ بلینک اسپیس آن نیئر بائی پیجز. یہاں بات یاد رکھنی ہے کیا کر رہے تھے.
ایک سائڈ میں تھیوریٹیکلی لکھتے تھے, دوسرے سائڈ میں بلینک پیجز رکھتے تھے تاکہ اس پر ایک شکل کی صورت میں اس سین کو ڈرامٹائز کیا جائے. اس سین کو جو یہاں پر بائیں سائڈ میں جو تھیوری دی تھی, اسی تھیوری کو بائیں جانب پر تھیوری اور دائیں جانب پر اس کے لیے ایک سپیس رکھا جاتا تھا تاکہ اس پر اس سین کو, اس تھیوری کو تھوڑا پریکٹیکل شکل دی جاتی تھی تاکہ آنے والی نسلیں اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. اسپیس وار نیئر بائی پیجز. پینٹنگس ایگزیکیوٹیڈ سیپریٹلی, اور اس کے بعد جو پینٹنگس تھی ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا سیپریٹلی, چاہے بکس کی صورت میں یا انہی میں سے ان کو سیپریٹلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا بائی آرٹسٹس. پینٹنگس کو تو آرٹسٹ ہی کرتے ہیں. وٹ واز ڈسکرائبڈ ان ورڈس, ہاں جو کسی کے لفظ ہوتے تھے, جو کسی کی زبان ہوتی تھی, جو کسی کے زبان سے کہنا ہوتا تھا, دیٹ واز ایکسپریسڈ ان دا شیپ آف دس پینٹنگس. اگر کسی کا کوئی حکم, کوئی کہنا ہوتا تھا, جو زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے جو رعایا کے لیے ایک حکم تھے, ان کو کسی وقت آرٹسٹس شکلوں کی صورت میں بھی پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے گا. دیس واز دا ڈسٹنکٹیو یعنی یونیک فیچرس آف دیز مغل کرونیکلز. یہ ان کتاب چونکہ, ان روزنامہ چونکہ, دس از این امپورٹنٹ کوشچن اینڈ یوزولی آسکڈ ان دا ایگزامینیشن, رائٹ اباؤٹ دا مغل کرونیکلز. ان کے فیچرز والے, ان میں زبان کیا تھی, کس کے متعلق لکھتے تھے, کیسے لکھا جاتا تھا. یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کیسے لکھے جاتے تھے. بعد میں کچھ ورڈس کو پریکٹیکل میں صورت میں پیش کیا جاتا تھا. کتابوں میں ایک سائڈ رکھا جاتا تھا تھیوری کے لیے, دوسری سائڈ پریکٹیکل کے لیے لکھا جاتا تھا. اینڈ دس واز اباؤٹ دی مغل کرونک.